بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے میسج کیا تھا سٹاپ لاس ٹریل کروانے کے حوالے سے۔ اس کے بعد اپنے مائنڈ میں بھی ایک دو گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، لیکن اس سے پہلے ذرا انڈیکس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد باقی چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ تو انڈیکس کی جو آج اوپننگ تھی پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 100 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد ریفائنری کی وجہ سے تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں آپ بالکل تھوڑا سا انڈیکس نے پریشر لیا اور اپنا لو بنایا 70,882 پہ، جدھر انڈیکس نے صرف 27 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کے ہائی کی بات کریں تو انڈیکس نے اپنا آل ٹائم ہائی بنایا 71,861 پہ، جدھر انڈیکس نے تقریباً 952 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کی اگر کلوزنگ کی بات کریں تو وہ بھی آل ٹائم ہائی کے اوپر ہے 71,433 کے اوپر، جدھر انڈیکس نے 523 پوائنٹ گین کیے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو بہت دیر کے بعد آج آؤٹ سٹینڈنگ والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں 360 ملین کے۔ پچھلے سیشن میں صرف 214 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ لاسٹ ویڈیو میں بھی بڑے تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا تھا کیونکہ بڑے بھائیوں کے کوسچن آئے تھے ریفائنریز کو لے کے، لیکن ریفائنری کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ چلیں مان لیں کہ ریفائنری کے پاس اچھی خبر نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور ریفائنری کے پاس بچا ہی کچھ نہیں۔ تو آج ریفائنری نے آپ کو سسٹین کر کے دکھا دیا، اور ساتھ میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر انڈیکس سپورٹ کرتا ہے، انڈیکس ساتھ دیتا ہے تو پھر ریفائنری کو سپورٹ ملے گی۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ ریفائنری سیکٹر کے کسی بھی سٹاک کو لور لاگ نہیں لگا، لیکن آج کا دن سیلنگ کا دن تھا، بائنگ کا دن نہیں تھا۔ صبح بھی آپ کو بولا تھا کہ جدھر جدھر آپ کو موقع ملتا ہے، ساتھ میں سٹاک بھی بتائے تھے فلاں سٹاک۔ تو آج سیلنگ کا دن تھا کیونکہ انڈیکس بہت اپ سائڈ موو کر رہا تھا، اور ساتھ میں آپ کو بتایا تھا کہ لمیٹڈ ہو جائیں، جوں آپ کا انڈیکس اوپر جا رہا ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے پورٹ فولیو میں سٹاک کم سے کم کریں۔ اور دوسری بات میرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ کوئی بھی سٹاک اگر وہ اس کو اپر کیپ لگتا ہے تو اپر کیپ کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور سیل کرنا چاہیے۔ کل کا پتہ کوئی نہیں، راتوں رات کوئی بری خبر آ جائے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو موقع ہے آپ کے پاس، جو بیٹھی ہوئی چڑیاں ہیں پہلے ان کو تو پکڑے، بجائے اس کے کہ بیٹھی ہوئی کو چھوڑ کے بندہ اڑتی کے پیچھے چلا جائے کہ پتہ نہیں اب اس کو 4 کیپ لگنے ہیں، 5 کیپ لگنے ہیں۔ تو جو پہلے 1 کیپ آج لگا ہے اس پہ کچھ نہ کچھ ضرور سیل کیا کریں، وہ پروفٹ اپنے پاس لے کے آیا کریں، کل کی کل دیکھیں گے۔ لاسٹ فیپیلیپی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ فارنر کی ٹوٹل جو بائنگ ہے وہ صرف پاک سوزوکی موٹر میں نہیں تھی، بلکہ اور بھی سیکٹرز میں ان کی بائنگ تھی کچھ نہ کچھ۔ اب جوں ہمارا انڈیکس اپ سائڈ جا رہا ہے تو آپ بھی نکلنے کی کوشش کریں۔ لاسٹ ٹائم بھی ہمیں لگا تھا کہ انڈیکس 70,000 پہ جائے گا، لیکن 67,000 کی بائنگ ہمارے گلے کی ہڈی بنی رہی پورے 4 ماہ۔ تو اس لیے اب ایسا نہ کریں، 1-2 سٹاک میں کام کریں، آج لیا آج ہی بیچ دیا، یا آج لیا صبح بیچ دیا، اور اپنی کیش زیادہ سے زیادہ اپنے پورٹ فولیو میں رکھیں۔ دوسرا ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے جو کہ بڑی ضروری تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی، کہ آپ ایسا نہ کیا کریں کہ کسی بھی بھائی کو آپ بولتے ہیں کہ فلاں سٹاک 100 میں بائی کر لو، اس بیچارے نے وہ سٹاک 100 میں بائی کیا، اب اسے لگا کہ 110 میں ٹھیک پروفٹ ہے، 10 روپے مجھے مل رہے ہیں، اس نے اللہ کا شکر کیا، وہ 10 روپے جیب میں ڈالے اور سٹاک سے نکل گیا۔ بعد میں سٹاک چلا گیا 115 پہ، 120 پہ، پھر آپ اس سے پوچھتے ہو ہاں تمہیں میں نے بولا تھا سٹاک لینے کا، کیا کیا؟ وہ بولتا ہے میں نے تو اس میں سے پروفٹ بک کر لیا اور نکل گیا تھا۔ پھر آپ اسے آگے سے کہتے ہو ابے یار او یار یہ کیا کر دیا تو نے، اس کو تو 3 لاکھ لگنے تھے، اس کو تو 4 لاکھ لگنے تھے۔ تو کائنڈلی ایسے کسی کا دل نہ توڑا کریں، بلکہ ایسے بات کیا کریں۔ جو بندے مجھ سے پرسنل بات کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی بندہ پرسنل میں کوئی چیز شیئر کرتا ہے تو ایسا اگر وہ کوئی کام کر بھی لیتا ہے تو میں اسے یہ نہیں کہتا ابے یار کیا کر دیا تو نے، میں اسے کہتا ہوں کہ چلے ٹھیک ہے جو آپ کے مقدر میں تھا اللہ نے آپ کو دیا۔ 520 کمپنیاں ہیں، 530 کمپنیاں ہیں، 500 کے اوپر کمپنیاں ہیں، ہم کسی اور میں سے پروفٹ بک کریں گے، یا اگر کسی بھائی کو لاس ہوتا ہو تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ ہم اس سے نکل جائیں گے، خود کو بھی ان کے ساتھ شامل کرتا ہوں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے۔ مجھ سے جو بھی ایسی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے مقدر میں اتنا ہی تھا، چلیں ایک سٹاک نکل گیا تو پھر کیا ہوا، باقی اتنے سٹاک ہیں کسی اور میں ہم انٹری لیں گے، حالانکہ میرا لینا دینا کچھ نہیں ہوتا اس کے ساتھ، لیکن اگلے بندے کو دلاسا دینے کے لیے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میں خود کو اس کے ساتھ رکھتا ہوں کہ ہم اس سٹاک میں سے نکل جائیں گے، ہم اس کو ایوریج کر لیں گے، ہم کسی اور میں بائنگ کریں گے۔ تو آپ کے جو مفت کے الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں
وہ کسی کے لیے توپ کا درجہ بھی رکھتے ہیں، اس کو حوصلہ بڑھانے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ ہمارا کچھ نہیں جاتا لیکن اگلے کا بہت کچھ آ جاتا ہے اس سے۔ میری تعریفیں نہ کیا کریں، اگر کوئی سٹاک ہٹ ہو جاتا ہے، کوئی آپ کو مطلوبہ اس کے ہدف مل جاتے ہیں، میری شیئر کی ہوئی بائی کال چل جاتی ہیں، تو اس میں میری تعریفیں نہ کیا کریں۔ میں خود سے کچھ بھی شیئر نہیں کرتا، جو نیوز شیئر کرتا ہوں وہ کسی نیوز چینل کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو بائی کالز ہوتی ہیں وہ یا مجھے کچھ بھائی شیئر کرتے ہیں یا کسی پیڈ گروپ میں سے مجھے اچھی لگتی ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ چل سکتی ہیں، چلنے والی ہیں، وہ اپنے گروپ میں شیئر کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگر ذاتی کچھ بتاتا ہوں اپنے دماغ سے، آپ کو کچھ اپنا مائنڈ لڑاتا ہوں، تو اس میں میرا کچھ نہیں، وہ جو بھی دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو میری تعریفیں نہ کیا کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، آپ کا کچھ نہیں جانا، میں نے اللہ کے سامنے پھنس جانا ہے۔ اور اگر کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو دعا دیا کریں، تعریف نہ کیا کریں۔ آپ کی تعریفوں پہ مجھے بہت سی دعائیں کرنی پڑتی ہیں اللہ سے کہ اللہ کہیں اس کے بدلے میں مجھے نہ پکڑ لے۔ اور اگر کوئی سٹاک چل جاتا ہے مجھے اس کی تعریف بھی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی نہیں چلتا تو مجھے اس کی گالیاں بھی نہیں چاہیے۔ میں کسی چیز کو بھی اون نہیں کرتا، میں کسی چیز کی بھی ذمہ داری نہیں لیتا۔ جو چیز اچھی لگتی ہے، پتہ ہے کہ یہ چلنے والی ہے، مخلص ہو کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ آگے چلنا نہ چلنا اس میں آپ کے مقدر ہیں، اگر چل گیا اس میں سے روزی ملی تو آپ کے مقدروں کی ملی، میرا اس میں کیا ہے۔ تو برائے مہربانی سر بھی نہ بولا کریں اور میری تعریفیں بھی نہ کیا کریں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو ایچ بی ایل میں سب سے زیادہ والیوم آئی ٹریڈ ہوئے 48 ملین کے۔ ایچ بی ایل کی کل بورڈ میٹنگ بھی ہے، اس کے بعد پی ایل ایل میں 30 ملین کے، پی اے ای ایل 28 ملین، ڈبلیو ٹی ایل 24 ملین، کے ای ایل 23 ملین، بینک آف پنجاب 20 ملین، پی ٹی سی 18 ملین، ایف سی سی ایل پی اے اے میں 16 ملین کے، ایف ایف ایل میں 15 ملین کے۔ اور ایف سی سی ایل بہت دیر سے سسٹین کر رہا ہے 20 کے اوپر، تو 20 کے اوپر یا 1980 پہ آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اور سٹاپ لاس 19.5 کا یوز کر سکتے ہیں۔ سیمنٹ سیکٹر میں بھی موو نہیں آئی، اور اگر سیمنٹ سیکٹر میں موو آتی ہے تو ایف سی سی ایل آپ کو اچھی موو دے سکتا ہے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ماری نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 116 پوائنٹ۔ میرے خیال سے نئی کھدائی کے دوران ماری کو کچھ ملا ہے، تو وہ ایک گڈ نیوز تھی جو گروپ میں صبح شیئر کی تھی۔ یو بی ایل 80، ایفٹ 75، لک 49، او جی ڈی سی 37، ایف ایف سی 28 پوائنٹ، پی آئی او سی 22، ٹی آر جی 21، بی اے ایف ایل 20، سسٹم 20 پوائنٹ۔ سیکٹر وائز پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں موو تھی آج، 151 پوائنٹ گین کیے، کمرشل بینکس میں موو تھی، فرٹیلائزر میں موو تھی، سیمنٹ سیکٹر میں موو تھی، ٹیکنالوجی سیکٹر بھی چلا آج، فارماسیوٹیکل میں تھوڑی سی موو تھی، انجینئرنگ میں موو تھی، آٹو موبائل، کیبل، ٹیکسٹائل میں موو تھی تھوڑی سی۔ اس کے بعد جو سیکٹر آج نہیں چل سکے ان میں پاور جنریشن ہے، ریفائنریز ہے۔ ریفائنریز تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس اچھی نیوز نہیں تھی، بیڈ نیوز تھی ایک۔ اس کے بعد ٹبیکو، انشورنس، کیمیکل، گلاس، لیدر۔ کسی بھائی نے میسج کیا تھا ابھی لاسٹ ٹائم کہ سٹاپ لاس ٹریلنگ کے بارے میں بتائیں، تو بہت سی کنفیوژن ہے اس بارے میں۔ کچھ بھائی سمجھتے ہیں کہ سٹاپ لاس ٹریل ایک آٹومیٹک کوئی چیز ہے کہ اس کو ہم لگا دیں گے یہ تو خود بخود آگے بڑھتا جائے گا، تو دیکھیں یہ کوئی آٹومیٹک چیز نہیں ہے، سٹاپ لاس آپ کو مینولی ہی لگانا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی سٹاک بتایا جاتا ہے کہ 100 روپے کا سٹاک ہے، اس کو بائی کریں اور اس کا سٹاپ لاس رکھیں 95 پہ، 95 پہ اس کا سٹاپ لاس لگا لیں۔ اب آپ نے اس کو 100 پہ بائی کیا، وہ اب چلا گیا 105 روپے پہ۔ جب آپ کو بولا جاتا ہے کہ سٹاپ لاس ٹریل کرائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹاک چلا گیا 105 روپے پہ، آپ اپنا سٹاپ لاس لگا لیں 100 روپے پہ۔ اگر وہی سٹاک آگے چلا جاتا ہے اور اپ سائڈ آپ کو پروفٹ زیادہ دیتا ہے اور 110 پہ چلا جاتا ہے تو اس کا سٹاپ لاس آپ لگائیں گے 105 کا، کہ جوں جوں آپ کے سٹاک کی پرائس بڑھتی جائے گی آپ پیچھے سے اپنا سٹاپ لاس جو ہے وہ بھی آگے لے کے جاتے جائیں گے اس سٹاک کے پیچھے پیچھے۔ یہ آٹومیٹک کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نے پہلے کوئی سٹاپ لاس لگایا ہے مینولی، اس کو پہلے ریموو کریں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ سٹاپ لاس لگائیں گے۔ اگر سٹاک اور آگے جاتا ہے پچھلے سٹاپ لاس کو ختم کریں گے اور دوبارہ سٹاپ لاس آپ لگائیں گے، لیکن وہ مینولی خود لگانا پڑے گا آپ کو جیسے سٹاپ لاس عام لگایا جاتا ہے۔ آج کے سیشن کے فیپلیپی کی اگر بات کریں تو بینکس نے بائنگ کی 1.32 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 1.67 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے 2.02 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی بائنگ ہے 1.25 ملین کی، فارن انڈیویجولز کی بائنگ ہے 0.05 ملین کی، انڈیویجولز کی بائنگ ہے 2.68 ملین کی، اور سب سے زیادہ مال آج پھینکا ہے انشورنس کمپنیز نے۔ پیچھے آپ کو پتا ہے کہ 2-3 سیشن میں انشورنس کمپنیز نے ٹھیک ٹھاک سپورٹ کیا تھا انڈیکس کو، جب باقی سب سیل کر رہے تھے اس ٹائم انشورنس کمپنیز بائنگ کر رہی تھی، لیولز ٹھیک تھے، انڈیکس ہائی سائڈ پہ تھا، سٹاک کی پرائزز ٹھیک تھی،
تو انشورنس کمپنیز نے موقع غنیمت جانا اور پروفٹ بک کیا۔ اس کے بعد میوچل فنڈ کی بائنگ ہے 2.46 ملین کی، ایم بی ایف سی کی سیلنگ 0.02 ملین، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.55 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.11 ملین کی۔ اب دو چیزیں ہیں، ہائی کو لے کے کلوزنگ کو دیکھیں تو تقریباً 400-450 پوائنٹ انڈیکس نے نیچے کلوزنگ دی، یہ ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ فل چیز ہے۔ اس کے بعد اگر فی پی لی پی دیکھیں تو میرے خیال سے ایک بیلنس فی پی لی پی ہے، صرف ایک بندہ سیلنگ پہ ہے انشورنس کمپنیز، باقی تمام کے تمام ادارے آپ کے بائنگ پہ ہیں، تو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ انڈیکس سسٹین کر جائے گا۔ ویسے بھی انڈیکس بہت ہائی سائڈ پہ ہے، اگر تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ آتی بھی ہے تو آپ بھی پروفٹ ٹیکنگ کیجئے گا۔ ہماری بھی جو بائنگ ہے سٹاکس کی وہ بہت نیچے کی پرائزز پہ ہیں، تو صبح کے ٹائم میں جیسے آلموسٹ آپ کرتے ہیں پروفٹ بک، اور پچھلے ٹائم میں دیکھیں گے اگر کوئی چیز اچھی ملی، کچھ چیپ پرائز پہ، کچھ ریزنیبل پرائز پہ ملی تو بائی کریں گے، ادروائز ہولڈ کریں گے۔ سب سے زیادہ سیلنگ انشورنس کمپنیز کی ہے، آل ادر سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے 0.52 ملین کی، سیمنٹ میں ان کی سیلنگ 0.01 ملین، اور تقریباً ساری کی ساری سیلنگ ہے ان کی کمرشل بینکس میں۔ کمرشل بینکس آپ کو پتا ہے کہ پیچھے بھی اچھا موو کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے بعد مانیٹری پالیسی بھی اناؤنس ہونی ہے، مانیٹری پالیسی میں لگ یہ رہا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہونے کی خبریں ہیں، کچھ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کمرشل بینکس کو سیل کرنے کی، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کمرشل بینکس بہت اپ سائڈ آ چکے ہیں تو ان میں پروفٹ ٹیکنگ آنی تھی سو آ گئی۔ اس کے بعد فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو تھوڑا سا انہوں نے بائی کیا، آل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو تھوڑا سا بائی کیا 0.16 کا، اور تھوڑا سا انہوں نے بائی کیا آل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو۔ نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس ریزسٹنس آگے 71,500 پہ، اس کے بعد 71,800، اس کے بعد 72,000 پہ۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 71,100 کی، اس کے بعد 70,800، اور اس کے بعد 70,500 پہ۔ کمرشل بینکس کو آج بیچا انشورنس کمپنیز نے، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ہاتھوں ہاتھ لینے والے باقی سب تیار بیٹھے تھے، اس لیے کمرشل بینکس میں آج موو تھی، آپ نے کمرشل بینکس میں پریشر نہیں دیکھا۔ اب لے دے کے اگر پیچھے دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹ اگر کم ہوتا ہے تو سیمنٹ سیکٹر آپ کا اچھا موو کر سکتا ہے۔ پائنیئر سیمنٹ کا آپ کو بتایا تھا کہ 142 کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، آج اس کی کلوزنگ آئی ہے 143 پہ، اور ہائی ایس ایس نے دکھایا تھا تقریباً 145.59 کا، اس کو آپ اکومولیٹ کر سکتے ہیں۔ ایف سی سی ایل کے لیول پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں پیچھے جب ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھ رہے تھے، تو پائنیئر سیمنٹ کو آپ لے سکتے ہیں۔ ٹارگٹ پرائز اس کی ہو سکتی ہے 146 سے لے کے تقریباً 160 روپے تک، سٹاپ لاس آپ اس میں یوز کریں گے 130 کا۔ اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر میں دیوان سیمنٹ ہے، دیوان سیمنٹ کو آپ جانے دے 8.5 سے اوپر تقریباً 8.20 8.30 یا 8.5 روپے، 8.5 سے اوپر جا کے سسٹین کرتا ہے تو پھر آپ اس کو بائی کریں، اور ٹارگٹ پرائز اس کی ہو سکتی ہے 10.5 روپے سے لے کے 11 روپے تک۔ جو رسک لور ہیں صدیقی صاحب کی طرح وہ تو کہیں پہ بھی انٹری لے سکتے ہیں، باقی جو میری طرح رسک نہیں لینا چاہتے وہ یا اس کو 8.5 سے اوپر جا کے سسٹین کرنے دیں یا پھر 7 کے نیچے جا کے اس کو بائی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔